ابھی تو انڈیسائیڈڈ ہے, ابھی تک تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب بھی اس کو نہ کریں جو جوڈیشل پیکج کی وہ بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ابھی تک اپنی ایکسٹینشن کے اوپر کوئی واضح موقف نہیں دے رہے اور خاموش ہیں. چیف جسٹس کو اپنا موقف دینا چاہیے تاکہ یہ گرے جو ہے وہ ختم ہو اور پاکستان میں ایک سرٹنٹی آئے. بیکاز ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں, ان کو زبردستی ججز ان کی مرضی کے ایڈ ہاک لگائے جا رہے ہیں, اور حکومت کسی طریقے سے چاہتی ہے کہ یہ چیف جسٹس نہ چلا جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ کہتے ڈیگال نے کہا تھا کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسبلس, کوئی آدمی انڈسپینسبل تو نہیں ہوتا. تو یہ جس طرح جو حقیقتیں ہیں پاکستان میں, میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سیاسی اور معاشی بحران کافی نہیں ہے, عدالتی بحران بھی کھڑا کرنا چاہیے. اچھا, لیکن اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے ایک چیف جسٹس کو نکال بھی دیں تو بظاہر حکومت نے اس لڑائی میں اپنے آپ کو خود مطلب کود کے لڑائی مزید سنگین کر لی ہے. پہلے ادارے تھے اور پی ٹی آئی تھے ایک دوسرے کے سامنے, اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ عدلیہ ہے اور حکومت ہے آمنے سامنے. تو ایک تو یہ کہ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ادارے کب تک برداشت کریں گے ایسی سچویشن. دیکھیں نا, آپ پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اداروں کے سر پہ کھیل رہی ہے یا ادارے حکومت کے سر پہ کھیل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک انالیسس کیا ہے. ابھی پہلے لڑائی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی عمران خان حکومت اس کے مزے لے رہی تھی ورسز گورنمنٹ, اور ایک دو رویہ تھی. اب انہوں نے پورا وہ کر کے تو اب ایک ٹرائی اینگل میں چلی گئی ہے فائٹ. اب یہ جو سارے ججز ہیں یہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا, اگر سپریم کورٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہنی, اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفریبل بنا کے آپ اسلام آباد کے ججز کو فارغ کر دیں, ان کو بلوچستان بھیج دیں, فیڈرل شریعت کورٹ بھیج دیں, تو پھر وہ کورٹس کیا رہ جائیں گی. بیسکلی تو کنگرو کورٹس بنانا چاہتی ہے نا حکومت. وہ دیکھیں یہ جوڈیشری ریزسٹ کرے گی, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ پاکستان کی جوڈیشری ہی وہ واحد ادارہ ہے ایک ایسے وقت میں جب میڈیا مکمل طور کے اوپر لیٹ گیا, جب بار کونسلز مکمل لیٹ گئیں, سول سوسائٹی کھڑی نہیں ہوئی, صرف ایک ہی ادارہ ہے جس نے اپنے اختیارات کے لیے, اپنی آئینی حیثیت کے لیے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ جوڈیشری ہے. اچھا, لیکن اب یہ جو ماحول بن رہا ہے آپ کے خیال میں, اگر میں واپس اس بل کی طرف آؤں جس کو قانون بنانے کی کوشش ہے, پی ٹی آئی تو چلی گئی ہے اس فیصلے کے خلاف, الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہے مزید اس کے ریویو کے لیے, تو آپ کے خیال میں کیا ایسی سچویشن بن سکتی ہے, آپ خود بھی لائر ہیں, کہ کیا ایسا بنا ہوا قانون واپس ریورس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز کی نہیں ہے, ہم نے تو صرف تشریح کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ صحیح تشریح نہیں کر سکا. تشریح کرنے کا اختیار تو آئین کے تحت سپریم کورٹ کا نا, پارلیمنٹ کا تو اختیار نہیں ہے. تو پھر اس اختیار کو کیسے سرپاس کیا؟ دیکھیں اس کے there is a method to the madness. حکومت جو ہے وہ کیوں یہ نوئنگلی کہ ایک ایسا قانون جو کہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہونا ہی ہونا ہے وہ کیوں لے کے آئی ہے؟ اس لیے کہ حکومت انٹینشنلی چاہتی ہے کہ یہ لڑائی بڑھے, اور اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے, عطا تارڑ صاحب کے دادا آپ کو معلوم ہے, رفیق تارڑ صاحب پہ الزام تھا کہ بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے اور وہاں ججوں کو خریدا گیا. پیپلز پارٹی نے اس چیز کو بار بار بات کی. اور اس کے بعد جو ایک تو ان کا یہ ہے کہ شاید ہم جج مینیج کر لیں, اور جج جس طرح کہ سپریم کورٹ کو اپنے مرضی سے ججوں سے پیک کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں شاید ہم کامیاب ہو جائیں. اور اگر دوسری پھر صورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں نکال دے اور ہم پھر یہ نیریٹو بنا سکیں کہ دیکھیں ہمیں ہر دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ نکال دیتی ہیں. سو دیز آر دا ٹو تھیمز جس کے اوپر نون لیگ اس وقت جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا, ہر ایک کو پتہ ہے یہ قانون تو کالعدم ہونا ہے, اس کی تو کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر سادہ اکثریت سے جو ہے وہ بدل لیں تو پھر تو عدالتیں ختم ہوگی نا. یعنی آپ کے خیال میں کہ سپریم کورٹ جب یہ جائے گی درخواست تو وہ اس قانون کو اڑا دیں گے؟ وہ اس لیے نا کہ سیدھا آرٹیکل 8 کے خلاف ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ سادہ اکثریت سے تو نہیں نا ناکام بنا سکتے ہیں. اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے, آرٹیکل 184 کی جورسڈکشن ہے, 2/3 اکثریت ہونی چاہیے, 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ اچھا, اب لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اب لیکن اگر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر تو آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ حکومت صرف ڈیلی ٹیکٹکس کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جتنا پرولونگ کر سکے اس مخصوص نشستوں کے نہ ملنے کو. اس کی کیا وجہ, سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ نہیں, حکومت تو جلدی کر رہی ہے. حکومت تو چاہتی ہے کہ فوری طور پہ ملے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ لا سکے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ ابھی تک وہ کر نہیں پا رہے. یہ تو ڈسپریٹ ہیں کہ ہم جس طرح سے انہوں نے لا بھی ایک دن میں سارا پاس کیا, یہ آئینی ترمیم بھی اس طرح سے لانا چاہتے ہیں, بٹ یہ لا نہیں پائیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر اس وقت جو ایشوز ہیں ان میں ایک تو دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ آپ بحران بڑھا کے, تو حکومت, اگر میں حکومت میں ہوں
تو میں تو چاہوں گا کہ ملک میں پرامن رہیں چیزیں, بحران نہ لگے, نارمل لگیں چیزیں, سو دیٹ کو کانفیڈنس آئے لوگوں کا. اگر حکومت ہی 24 گھنٹے بحران بڑے کرنے شروع کر دے, کبھی کہہ دیتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے لگے ہیں, پھر ہم آرٹیکل 6 لگانے لگے, ہم یہ کرنے لگے ہیں, وہ کرنے لگے, اس کے نتیجے میں تو ایک بحرانی کیفیت ہی ہے نا. تو دس از امپورٹنٹ دیٹ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا پڑے گا. لیکن یہ جو ملٹری کورٹس کی بات کی, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا آرٹیکل 6 کا, تو آپ کے خیال میں اتنا افورڈ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں جائے گا, تو اس کے بعد بند گلی میں نہیں چلی جائے گی لیڈرشپ؟ عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب مجھے ویسے پی ٹی آئی والوں کی بھی اس پہ سمجھ نہیں آتی. ملٹری کورٹس پہ عمران خان کا کیس چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں تماشا لگے گا. تو پھر خان صاحب کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فوج کی تحویل میں نہ دیا وہ جائے. ایسے ہی میں خیال ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہوا ہے نہ دیا جائے, آپ نے رہنا بھی ہے ڈیالے ہے ادھر ہو جائے. بلکہ دیکھو نا کتنا مذاق بنے گا. میرے اگر ایز اے پاکستانی میں سوچوں تو یہ تو بالکل ہی مطلب ایک ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے, بیکاز آپ کا پوری دنیا میں مذاق بنے گا کہ سب سے بڑا لیڈر جو ہے پاکستان کا, اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں تو ایمنسٹی اس پہ کیا کہے گی, امریکہ کیا کہے گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو انٹرنیشنل ہمارے حالات ہیں کہ آج 6-7 مہینے ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں کر سکے. نہیں, کسی یورپی یونین کے لیڈر نے کبھی ان کو کال نہیں کیا. کبھی انہوں نے کال کی مبارک کے لیے یو کے پرائم منسٹر کو, اس نے آگے سے جواب نہیں دیا. امریکہ کے پریزیڈنٹ کو تو خیر بھول ہی جائیں انہوں نے کیا کرنا ہے. سو آپ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے اوپر 5 ملکوں کی میٹنگ بلائی, پاکستان کو بلایا نہیں. چائنا نے 10 ملک بلائے سچویشن پہ غور کرنے کے لیے, پاکستان کو نہیں بلایا. سو آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کی حالت تو یہ ہے. سو آپ ملٹری کورٹ میں عمران خان کو بھیج دیں تو اور بڑا غرق ہوگا. دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا, یہ اس میں سبسٹینس ہے. یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے اس میں, یہ غلط ہے. اس میں جو باہر بیٹھے ہوئے سیپریٹسٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے نیریٹیوز بناتے ہیں. اور یہ اس میں ہمیشہ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ایک انفو لیب کا اسکیم ہم نے پکڑا تھا انڈیا کا, جس میں ہزاروں ویب سائٹس بنائی گئی تھی ڈس انفارمیشن سپریڈ کرنے کے لیے. اور جو پاکستان میں ڈس انفارمیشن سپریڈ کرتے ہیں. جو بالکل آپ کو میں بتاؤں کہ ایک صرف ایک خاتون تھی, ٹک ٹاکر تھی لڑکی, جس کے ساتھ مینار پاکستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. اس کو اوپر تقریباً 1200 منٹ کی ویڈیوز جو ہیں وہ انڈین جو ویب چینل سے انہوں نے بنا کے سپریڈ کی کہ پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں, یہ نیریٹو بنانے. سو یہ ایک ہے پرابلم, اور یہ وارفیئر کا ایک اب ہے حصہ. ایک تو ان سے ڈسٹینس کرنا بہت امپورٹنٹ. لیکن یہ پالیسی کون بنائے گا؟ معذرت کے ساتھ دیکھیں آپ تو سسٹم میں رہے ہیں ان کے, یہ پالیسی کون بنائے گا کہ ہم نے اس سے علیحدہ اس کو اون نہیں کرنا؟ دیکھیں پالیسی تو پہلی بات تو یہ کہ پالیسی پی ٹی آئی کی تو ہے نہیں نا, یہ تو ایک ان ایڈورٹنٹ چیز ہے جو ہو گئی. اب جو عمران خان کے بیانات آئے ہیں فوج کے حوالے سے, اس سے اس میں ویسے ہی ایک ان لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے جو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں, کیونکہ عمران خان تو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ فوج پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اب انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے. آج بھی انہوں نے جو ہے اس طرف جو ہے اشارہ کیا ہے, ٹمپریچر نیچے لانے کی بات کی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے ساتھ اگر جو ایٹیچیوڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے اور نظر آتا ہے, تو یہ ایک کیمپینز ویسے ہی اپنے پاؤں یہ خود ہی مر جائیں گی.